بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری اس تقریب کے صدارت کر رہے ہیں جناب توفیق انصاری احمد صاحب، ڈاکٹر صاحب۔ تو اب جیسے کہ ہم اس سیگمنٹ کا آغاز کر چکے ہیں، تو میں نے اس سلسلے میں ایک مضمون لکھا ہے، تو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ اس کا عنوان ہے کہ عابد رشید صاحب کے نعتیہ مقام اور تقدیسی اصناف کا اجمالی جائزہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ کسی کو حمد و نعت اور منقبت کی توفیق ملے اور خوب ملے۔ اس عمل میں یکگنا سکون ہے، یہ آپ کو اپنی رحمت کے نور سے گھیر لیتی ہے اور معطر کرتی رہتی ہے۔ آپ کو دنیا اور ماورا کے درمیان کھنچنے والے ڈبل سٹینڈرڈ سے نجات ملتی ہے۔ آپ ایک عام شاعر سے، قبیلہ حسان و حصیری و جامی سے فیض یاب ہوتے ہیں، اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان عابد رشید نام کی جو شخصیت ہے، انہیں بھی اسی قبیل میں شمولیت کا اعزاز حاصل ہے۔ آپ نہ صرف نعت کہتے ہیں بلکہ حمد و نعت اور منقبت کی ترویج و ترقی میں عملی طور پر کوشاں ہیں۔ 2 عدد گرینڈ انٹرنیشنل نعتیہ کانفرنسیں منعقد کروا چکے ہیں، جس کی گونج پاکستان، انڈیا اور دنیا کے ہر اس گوشے میں پہنچی ہوئی ہے جہاں نعت سننے اور سمجھنے والے موجود ہیں۔ عابد صاحب کا عشق نبی الخیر زماں کا یہ سلسلہ بچپن اور لڑکپن میں شروع ہوا۔ بچوں کے رسالوں میں نعتیں چھپیں، امریکہ آمد کے بعد سازگار ماحول میں پھلتا پھولتا رہا۔ آپ کی 4 تصانیف ادبی منظر پر آ چکی ہیں۔ بعد از خدا، خیر الانام، خیر الورا، نعت نامہ، اس کے علاوہ گلہائے عقیدت اور نعت رنگ جو ہے وہ نعتیہ کلام ہے، وہ پائپ لائن میں ہے، جبکہ ایک شعری تصنیف دھنک آپ پہلے سے موجود ہے۔ نعت کی سعادت رقت، عقیدت، دلی لگن اور اپنے مذہب سے خاص فریکوینسی کے بغیر ممکن نہیں ہوتی۔ حامد امروہوی صاحب، جو شکاگو کے تقدیسی ادب کا چمکتا ستارہ تھے اور اب بھی ہیں، ان کے سائے میں تراشے گئے پروان چڑھنے والے عابد رشید صاحب پر ہمیں فخر ہے کہ آپ شکاگو شہر میں مقیم ہیں۔ ان کی تربیت اور اعتماد میں نکھار آیا۔ یہ اپنی والدہ محترمہ اور شریک حیات کے ساتھ اور تعاون کو نہیں بھولے، جو اس بات کی غماز ہے کہ وہ ایک فرمانبردار بیٹے اور ایک اچھے ہم سفر بھی ہیں۔ کوئی بھی انسان اپنی سوچ، لگن، محنت، رجحان اور عمل سے اپنی شناخت، اپنے خد و خال تراشتا ہے اور اپنے نقوش ترتیب دیتا ہے، کیونکہ جو نہ چاہے اسے وجدان کہاں ملتا ہے۔ کبھی درود کبھی میں سلام لکھتا رہوں، کبھی درود کبھی میں سلام لکھتا رہوں، قلم کو چوم کے آقا کا نام لکھتا رہوں۔ یہ 3 ادبی سلسلوں سخنور شکاگو، سخنور پنجابی اور حریم نعت کے روح رواں ہیں۔ کئی آن لائن اور آن سائٹ محافل کا اہتمام کر چکے ہیں۔ آپ کے نعتیہ مجموعے ایسے گلدستے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ پڑھتے جائیں اور جذب و سرور سے سر دھنتے جائیں۔ عقیدت و مدت کی معطر پھوار ایک اور ہی عالم رنگ و بو میں لے جاتی ہے۔ یہ احساس آپ کو یہ مجموعے پڑھ کر ہی محسوس ہو سکتا ہے۔ آپ کی کانفرنس میلاد مشاعرے، جن میں شہرا آفاق نعتیہ ادب سے جڑی شخصیات تشریف لاتی ہیں، تربیت اور سرشاری اور انسپریشن کا ذریعہ بنتے ہیں۔ دل چاہتا ہے ہم بھی اسی طرح سے تربیت کا ذریعہ بنتی ہیں، دل چاہتا ہے کہ ہم بھی ایسے ہو جائیں۔ خدا انہیں توانائی، وسائل اور ارادوں میں برکت دے اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ اس کے ساتھ ہی میں کچھ وہ اقوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گی جو کچھ مشہور شخصیات نے ان کتابوں کو پڑھ کر، ان کا مطالعہ کر کے ان کے بارے میں کہے ہیں۔ افتخار عارف صاحب کہتے ہیں، عابد رشید نے
اخلاص، جذبے اور وارفتگی کے ساتھ نعت لکھی۔ یہ بہت تھوڑا حصہ ہے اس کا۔ ریاض مجید صاحب کہتے ہیں عابد رشید کی شاعری فنی محاسن سے لبریز ہے۔ مامون ایمن صاحب کا کہنا ہے عابد رشید کی نعتوں میں یہ بحیثیت مجموعی دو عنوانات نمایاں ہیں: خود سپردگی اور بخشش کی تمنا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ڈاکٹر توفیق انصاری احمد جو ایک اعلیٰ ادبی شخصیت ہیں فرماتے ہیں ہر شعر اپنی جگہ ایک نیا باب کھولتا ہے جس کی تشریح اور توجیہ کا لطف توجہ سے پڑھنے والا ہی لے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نسیم سحر جو ایک نعتیہ ادب کی بہت بڑی شخصیت ہیں کہتے ہیں عابد رشید کی نظموں کے تخلیقی حسن کا کمال یہ ہے کہ یہ کم تعداد میں ہونے کے باوجود معیاری لفظیات اور اسلوبی اظہار کی عمدگی میں غزلیہ نعتوں کے مقابلے میں برابر کھڑی ہیں۔ اب کچھ نعتیہ اشعار پیش کر کے میں اجازت چاہوں گی۔ بعد از خدا میں آپ کہتے ہیں کہ دل رکھ دیا نکال کے اور آ کے نعت پر، دل رکھ دیا نکال کے اور آ کے نعت پر، گر ان کو ہو قبول تو کاوش وصول ہے۔ مجھ کو سرکار کی چوکھٹ سے بلاوا آیا، دس از مائی فیوریٹ ون، مجھ کو سرکار کی چوکھٹ سے بلاوا آیا، زہ قسمت میرے سرکار میں آیا آیا۔ رات بھر پیستے آپ چکی رہے چین کی نیند، رات بھر پیستے آپ چکی رہے چین کی نیند سوتا رہا ایک غلام، میرے آقا پہ لاکھوں درود و سلام۔ اور دوسرا جو مجموعہ اس میں سے میں کچھ اشعار، وہی میرے رہبر و رہنما کے گواہ جس کا ہے لامکاں، میں ہوں دھول پائے رسول کی یہی عجز میرا غرور ہے، اور آئے یوں سامنے وہ گنبد و مینار کے بس، آئے یوں سامنے وہ گنبد و مینار کے بس، پھر نگاہوں نے وہ چوما ہے لگاتار کہ بس، اور میرے اللہ میرے عشق سنبھالے رکھنا، ان کی مدت کے میرے گھر میں اجالے رکھنا، آمین۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی اور اس کے بعد میں